بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم جب عرب معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں دو چیزوں پر بڑا فخر کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک تعدد ازواج اور نمبر دو کثرت اولاد نرینہ۔ ٹھیک۔ اگر حضور کے والد بزرگوار کی جانب آپ نظر کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنے والد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اور یہ کیوں فرمایا تھا؟ یہ جناب عبد المطلب کا وہ خوبصورت واقعہ ہے کہ جب آپ چاہے زمزم کو کھودنے لگے اور لوگوں نے منع کیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور آپ نے اس وقت رب سے دعا یہی مانگی تھی کہ مجھے اتنے بیٹے دے دے کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وہ کافی ہو جائے، تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تو جناب عبد المطلب کو 10 صاحبزادے ملے، ان میں سے جناب عبداللہ حضور کے والد بزرگوار تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں کثرت اولاد نرینہ جو ہے وہ ایک فخر کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اتنے بڑے چیلنجز سامنے آ گئے کہ جو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہی تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ ہر طرف سے مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور چیلنجز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ شہزادوں کی ولادت اور پھر یہ شہزادے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ ہم سے کیسے لڑیں گے کہ ان کے پاس تو اولاد نرینہ ہی نہیں۔ اسی جانب عاص بن وائل نے اشارہ کیا تھا کہ تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے معاذ تم تو ابتر ہوئے، یعنی مقتول نسل، تمہاری تو نسل ہی نہیں چلنی کہ تمہاری اولاد نرینہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کی خاطر تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا۔ وہ کیا؟ اور یہ قرآن میں بے شمار مقامات ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کو دیکھ لیجئے، حضور کے قلب کے رنج کو دور کرنے کا انتظام ہے۔ معراج کا سفر دیکھ لیجئے، حضور کے جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمت افزائی کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر یہ سورۃ الکوثر دیکھیے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو شہزادے کے جانے پر غم میں حضور علیہ السلام اس رنج کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کتنا خوبصورت اعلان فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اور یہاں پر یہ ذکر کر دیا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، عطا کر دی، یعنی اس انداز میں عطا کر دی ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے رب کی نظر میں وہ قلیل ہے۔ متاع الدنیا قلیل، یہاں کثیر نہیں فرمایا، نہ ہی اکثر فرمایا، بلکہ فرمایا کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو فرمایا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ فرمایا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے خیر پیدا فرمایا محبوب وہ سارے کا سارا آپ کی جھولی میں، آپ کی کسٹڈی میں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کوثر سے مراد حوض کوثر بھی مراد دی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت حوض جہاں سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے، آسمان پر ستاروں سے زیادہ وہاں موجود پیالے ہوں گے کہ جس سے امتی سیراب ہو رہے ہوں گے۔ اور اس کی جو تیسری تعبیر کی گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ موقع ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا گیا، تو اس کے جواب میں پھر یہ تعبیر اور یہ تفسیر کی گئی کہ جناب اس سے مراد کثرت اولاد ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کر دی، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل اب آگے نہیں چلنی، اس نسل کو چلانے کے لیے ہم نے فاطمۃ الزہرا کا انتظام اور اہتمام کیا ہے، اور پھر امام حسن و حسین کا نور ساری کائنات میں آج بکھرے ہوئے نظر آتا ہے۔ عاص بن وائل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں، ابو جہل کا تذکرہ کرنے والا سب کچھ کہہ دیا۔ اور اگر نام ہے تو نام محمد ہے، اگر نام ہے تو خون محمد کا ہے، اور اگر تذکرہ ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادوں۔ سلام اللہ علیہ۔